مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ اہتمام کرنا چاہیے۔ کئی ساری باتیں آداب جمعہ کے حوالے سے مختلف موقعوں پر آپ کے گوش گزار کی گئی ہیں۔ مثلاً جمعہ والے دن نماز جمعہ کے لیے تیاری کرنا، جس میں غسل کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، تیل لگانا، خوشبو لگانا، ناخن ٹھیک کرنا، بال ٹھیک کرنا، یہ جمعہ کے آداب میں سے ہیں۔ جمعہ والے دن نماز جمعہ سے پہلے جمعہ کی تیاری ہو، اور اذان ہونے سے پہلی اذان ہونے سے پہلے بندہ جمعہ کے لیے اتنا تیار ہو چکے کہ جب پہلی اذان ہو تو اس کے بعد پھر دنیا کا کوئی کام نہ کیا جائے۔ سورہ جمعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے، اذان نماز کا بلاوا ہوتا ہے، جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے تو پھر دوڑ کر کے، جلدی کر کے، فاسعوا الی ذکر اللہ، پوری سعی و کوشش کر کے۔ حج عمرے کے موقع پر صفا مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے، دوڑا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی لفظ وہی فرمایا، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کے آؤ، پوری سعی و کوشش، محنت لگا کے آؤ، اور تمام دنیاوی کاموں کو چھوڑ دو، وذروا البیع، تمام دنیاوی کاموں کو چھوڑ دو، خالص عبادت کے ہو جاؤ۔ ہاں جب نماز پڑھ چکو، نماز جمعہ کا فریضہ ادا کر چکو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اب تمہیں حکم فَانتَشِرُوا فِي الصَّلَاةِ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب زمین میں پھیلو، اب اللہ کا فضل، رزق حلال تلاش کرو۔ تو جمعے سے پہلے کاروبار نہیں کرنا چاہیے، لیکن جمعے کے بعد کرنا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں الٹ معاملہ ہوتا ہے، جمعے سے پہلے تو بعض دفعہ دکانیں کھول لیتے ہیں، جمعے کے بعد پھر بند رکھتے ہیں، جبکہ قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جمعے سے پہلے دنیاوی کاروبار چھوڑ دو، صرف نماز کے لیے تیاری کرو، جلدی آؤ جمعے والی جگہ پر۔ فرمایا مسجد کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو سب سے پہلے آتا ہے اونٹ کی قربانی کا، اونٹ کے صدقے کا ثواب، اور جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے گائے بھینس کے صدقے کا ثواب، جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے بکری دبے مینڈے کے صدقے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے مرغی کے صدقے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے انڈے کے صدقے کا ثواب۔ اور جب دوسری اذان ہوتی ہے اور امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرمایا اب فرشتے وہ رشتہ بند کر دیتے ہیں، اب آنے والے کا جمعہ تو ادا ہوگا لیکن اس کو فضیلت نہیں ملے گی، اس کو کوئی شان عظمت اضافہ نہیں ملے گا، اب اس کا صرف یہ کہ آنے سے خطبہ سنا، نماز پڑھی تو فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اور ہم مسلمان خطبہ بھی عربی کے درمیان میں آتے ہیں، خطبہ شروع ہوتا ہے پھر ہم گھروں سے نکلتے ہیں، جبکہ خطبہ شروع سے مسجد میں سننا واجب ہے، خطبہ جمعہ کے واجبات میں سے ہے، تو خطبے کا سننا واجب ہے کہ آپ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد کے اندر بیٹھے ہوں سکون سے، وضو کر کے۔ خطبہ نماز کا حصہ ہے، اس لیے خطبے کے دوران بات کرنا منع ہے، حتیٰ کہ جو دوسری اذان دی جاتی ہے اس دوسری اذان کا جواب بھی مقتدیوں کو، یعنی جو مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے، بالکل خاموش رہیں وہ اور متوجہ رہیں امام کی طرف،
متوجہ رہیں خطبے کی طرف۔ اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ خطبہ عربی میں پڑھا جا رہا ہے اور قوم ساری عربی سے بالکل جاہل ہے، زندگی گزر گئی جمعہ پڑھتے پڑھتے، لیکن عربی خطبے کا ترجمہ معنی نہیں سیکھے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امام خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور یہ شریف مرغی کی طرح نیچے سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں، جبکہ مسئلہ ہے کہ امام کو دیکھو، اسی کی طرف نظر ہو، وہ بات کر رہا ہے تم سے، وہ تمہیں خطاب کر رہا ہوتا ہے خطبے کے لفظوں کے اندر کہ تم ایسا کرو، تم ایسا کرو، تم ایسا کرو۔ اب ایک بندہ میرے سے بات کر رہا ہو، مجھے خطاب کر رہا ہو اور میں نیچے سر جھک کر کے بیٹھ جاؤں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس کی بات سننا نہیں چاہتا، میں اس سے اعراض کر رہا ہوں۔ یہ جمعہ کے خطبے کے ادب کے خلاف ہے۔ ادب یہ ہے کہ متوجہ ہو کے امام کی طرف متوجہ ہو، اور ہم نیچے یوں کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اکثروں کو وہی نیند آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کتنی بری بات ہے، زندگی گزر گئی ہماری جمعہ پڑھتے پڑھتے، ادب کا ہی نہیں پتہ، اور با ادب با نصیب ہے، بے ادب تو بے نصیب ہے۔ ادب کرو گے تو کچھ پا لو گے، ادب نہیں کریں گے تو کچھ نہیں پائیں گے۔ اسی طریقے سے جمعہ والے دن سورۃ کہف کے پڑھنے کا اہتمام کرنا، مکمل پڑھنی چاہیے، نہیں تو کم از کم پہلی 10 آیتیں پڑھنی چاہیے۔ اور جمعہ والے دن، اگلے دن میں نے باقاعدہ حدیث کی کتاب کھول کے اس سے حدیثیں دیکھ کر کے آپ کو پڑھ کر کے سنائی تھی مشکوٰۃ شریف سے، کہ جمعہ والے دن ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں 2 قول ہیں، ایک یہ ہے کہ عربی خطبے کے لیے جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے، دوسری آذان ہوتی ہے، اس وقت سے لے کے نماز کا سلام پھرنے تک یہ گھڑی ہے، اس وقت خوب اللہ کی طرف متوجہ ہویا جائے اور دعا مانگی جائے۔ جب امام خطبے پڑھتا ہے تو 2 خطبوں کے درمیان تھوڑا سا بیٹھتا ہے، وہ بیٹھنا بالکل دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت ہاتھ اٹھائے بغیر دل ہی دل میں اپنی وہ خاص سے خاص دعا جو آپ کو ضرورت ہے، حاجت ہے، اس کی دعا کریں۔ اس وقت دعا کی قبولیت کا بالکل خاص موقع ہوتا ہے جب امام 2 خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے۔ اور پھر دوسرا قول یہ ہے کہ یہ قبولیت والی گھڑی جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے ہوتی ہے، لہٰذا اس وقت درود پاک پڑھا جائے، کثرت سے پڑھا جائے۔ 80 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اتنا دریائے رحمت بہہ رہا ہے اور ہم پیاسے کنارے پہ مر رہے ہیں۔ کتنے بے وقوف اور بے عقل ہیں ہم کہ پیاسے بھی ہیں، گناہوں کا بوجھ بھی سر پہ اٹھایا ہوا ہے، نیکیوں سے دامن خالی بھی ہے، اور رب کی رحمت کا دریا بہہ بھی رہا ہے، ہر جمعے کو بہہ رہا ہے، اور ہم ویسے کے ویسے 4 ٹکوں کا موقع ملے کمانے کا، اس کو جو چھوڑ دے کہ تجھے موقع ملا ہے، تو کما سکتا تھا پھر تو نہیں کمایا، تو سارے اس کو بے وقوف اور پاگل کہتے ہیں، سارے گھر والے بھی ملامت کرتے ہیں، تو اچھا آدمی ہے، تیرے لیے بہترین موقع تھا، کمائی کر سکتا تھا، تو نہیں کی، تو نے، سارے اس کو بے وقوف کہتے ہیں۔ تو جو نیکیوں کا موقع گوا دے اس کو کیا کہو گے؟ اس کو کون عقل مند کہے گا؟ لیکن بے وقوف بننے ہونے کے باوجود بھی آج ہمیں اگر کوئی بے وقوف بے عقل کہہ دے تو ہم لڑنے پہ آ جاتے ہیں، حالانکہ ہماری حرکتیں، ہمارے کام سارے بے وقوفوں اور بے عقلوں والے ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ تو بے وقوف ہے، بے عقل ہے، تو ہم لڑنے پہ آ جاتے ہیں۔ یہ جمعے کے آداب ہیں، ان آداب کی رعایت رکھیں گے تو پھر جیسے میں نے عرض کیا با ادب با نصیب، پھر بہت کچھ اللہ کی رحمت سے پا لیں گے۔ اور اگر آداب کی رعایت نہیں رکھیں گے، بے ادب بنے رہیں گے، تو بے ادبوں کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ بے ادب مقتدی ہو تو کچھ نہیں پاتا، بے ادب شاگرد ہو تو کچھ نہیں پاتا، بے ادب مرید ہو تو کچھ نہیں پاتا، بے ادب اولاد ہو تو کچھ نہیں پاتی، بے ادب کو کچھ نہیں ملتا، ہمیشہ ادب والے کو ملتا ہے۔ تو اس لیے جمعے کے آداب کی ہمیں خوب رعایت رکھنی چاہیے۔ قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی یہ
2 نمبر آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، چھوٹی سی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا انجام بیان کیا ہے جو اللہ سے دنیا کی بھی بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی مانگتے ہیں، کہ اللہ دنیا میں ہمیں شر سے بچا، دنیا میں بھی ہمیں برائی سے بچا، دنیا میں بھی ہمیں گناہوں سے بچا، دنیا میں ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا، ہمیں حسنہ نصیب فرما، اچھے اخلاق نصیب فرما، اچھے اعمال نصیب فرما، اچھے عقیدے۔ یہ حسنہ کا لفظ جو ہے نا، یہ ساری بھلائیوں کو جامع ہے، ساری بھلائیوں کو اس نے اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ جتنی خیریں، جتنی بھلائیاں ہیں دنیا کی، وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں، اور جتنی بھلائیاں خوبیاں ہیں آخرت کی، وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس دعا کو جامع دعاؤں میں سے کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور اپنی امت کو کثرت سے یہ دعا مانگنے کا فرماتے تھے، اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ہر چکر کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو اس دعا کے پڑھنے والے، مانگنے والے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا کے پڑھنے والوں کا انجام یہ ہے، اولئک لہم نصیب، ان کے لیے اللہ کی رحمت سے ایک بہت بڑا حصہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اولئک لہم نصیب، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا حصہ ہے۔ نصیب ان کی تنوین تعظیم کی ہے، نصیب عظیم، بہت بڑا حصہ ملے گا ان لوگوں کو اللہ کی رحمت کا، مما کسبوا، جو انہوں نے نیکیاں کمائی ہیں اللہ ان کو قبول کرے گا اور اس میں سے بڑا حصہ ان کو دے گا۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے، بے ہوشی اور غفلت میں نہ رہو۔ کسی وقت بھی موت آئی اور حساب شروع، موت آئی فوراً حساب شروع، بے ہوشی سے نکلو، غفلت سے نکلو، لاپرواہی سے نکلو، اس سستی اور کہلی سے نکلو، دنیا کے دھوکے سے نکلو۔ یہ دنیا کے نقشے، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی شرینیاں اور مٹھاس، یہ انسان کو دھوکہ دے رہا ہے، ان سے نکلو۔ واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، نیکیوں کا حساب بھی جلدی جزا کی شکل میں ملے گا، اور برائیوں کا حساب بھی بہت جلدی سزا کی شکل میں سامنے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔